بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان دنیا میں جو کچھ بھی کرتا ہے یا کرے گا وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم اور تقدیر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مخفی کچھ بھی نہیں ہے اور تقدیر سے مفر بھی نہیں ہے، لیکن انسان بالکل مجبور اور بے بس بھی نہیں ہے، بلکہ جزوی طور پر کچھ اختیار ہے، اور تقدیر میں کیا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اس لیے کوشش اور اچھی تدبیر اختیار کرنے کے ہم مکلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے انسان کو عمل کا اختیار دیا ہے۔ اگر وہ اللہ کی عبادت کرے گا تو جنت ملے گی، اور اگر گناہ کے کام کرے گا تو سزا ملے گی۔ رہی یہ بات کہ انسان کی زندگی سے متعلق ہر چیز کی تفصیل اور اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ لکھا ہوا ہے اور اس کی کیفیت کیا ہے، یہ ایک راز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امتحان لینے کے لیے اس کو چھپا کر رکھا ہے۔ ہم تقدیر کے بارے میں اس کے مکلف ہیں کہ ہم ایمان رکھیں کہ جو کچھ بھی خیر یا شر ہے وہ سب اللہ کے علم میں ہے، اور تقدیر سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور مسلسل اعمال اور اصلاح اعمال میں لگے رہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی شخص نے تقدیر کے بارے میں سوال کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ اندھیری راہ ہے، اس پر مت چلو۔ اس شخص نے دوبارہ سوال کیا تو فرمایا، گہرا سمندر ہے، اس میں مت داخل ہو۔ اس نے دوبارہ سوال کیا تو فرمایا، اللہ کا راز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تجھ سے مخفی رکھا ہے، لہٰذا اس کی تفتیش و جستجو میں مت پڑو۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقدیر کا ذکر فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی تقدیر بالآخر اس پر غالب آتی ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر عمل کی حاجت، پھر تو ہم تقدیر پر ہی بھروسہ اور تکیہ نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، عمل کرتے رہو، کیونکہ ہر ایک کے لیے وہ راستہ اور طریقہ آسان کر دیا جاتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہو، یعنی مسلسل نیک عمل کیے جاؤ، امید ہے کہ اسی حالت میں موت آ جائے، اور جب خاتمہ بالخیر ہو گیا تو انسان کا بیڑا پار ہو گیا۔ سورۃ الرعد میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سخت فرما دیتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب لوح محفوظ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شام میں طاعون کی وبا پھیلی، اور اس زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی شام کے سفر پر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وبا زدہ علاقوں کی طرف نہیں بڑھے، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے مشورہ کرنے اور اس بارے میں احادیث مبارکہ کا مذاکرہ کرنے کے بعد جلدی واپسی کا فیصلہ فرمایا۔ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا آپ تقدیر سے بھاگتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب دیا، میں اللہ کی قضا سے اس کی قدر کی طرف بھاگتا ہوں، لہٰذا عبادات ہی خاص نہیں بلکہ جو امور بھی انسان بجا لاتا ہے یہ سب تقدیر الہی کے مطابق ہوتے ہیں، لیکن انسان جوادات اور پتھروں کی مانند چونکہ مجبور و بے بس نہیں، اس لیے کوشش اور اچھی تدبیر اختیار کرنے اور عبادات کی پابندی کے ہم مکلف ہیں۔ اگر نہ کریں تو گناہ اور سزا کے حقدار بھی ہیں۔ بہرحال انسان کب، کس وقت، کس جگہ کیا عمل کرے گا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، مگر انسان اس پر مجبور نہیں اور کوشش کا وہ مکلف ہے۔ فقط واللہ عالم۔ تقدیر کیا ہے؟ اگر تقدیر اللہ رب العزت نے پہلے سے ہی لکھی ہے تو پھر حساب کس چیز کا ہوگا؟ تقدیر لغت کے اعتبار سے اندازہ کرنے کو کہتے ہیں، جبکہ شرعی اصطلاح کے اعتبار سے تقدیر اللہ تعالیٰ کے اس علم اور فیصلہ کو کہتے ہیں جو اس کائنات اور اس کی تمام مخلوقات کے بارے میں اس کے وجود میں آنے سے پہلے طے کیا جا چکا ہے۔ تقدیر کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 تقدیر مبرم، نمبر 2 تقدیر معلق۔ پہلی قسم تقدیر مبرم ہے،
یہ آخری فیصلہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوح محفوظ پر لکھ دیا جاتا ہے اور اس میں تبدیلی ناممکن ہے۔ دوسری قسم تقدیر معلق کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ اگر کوئی بندہ چاہے تو ہم اس کے نیک عمل اور دعا کی وجہ سے اس کی تقدیر بدل دیں گے۔ نیز طلاق، شادی، بچے، موت اور انسان کی زندگی سے متعلق ہر چیز کی تفصیل اور اس کے زندگی کا ایک ایک لمحہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اور اس کی کیفیت کیا ہے یہ ایک راز ہے جس کی تہ میں گھسنے سے شریعت مطہرہ میں منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے، ایک شخص نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اللہ آپ سے راضی ہے؟ اس کے بعد فرمایا مجھے تقدیر کے بارے میں بتاؤ، تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ اندھیری راہ ہے، اس پر مت چلو۔ اس شخص نے دوبارہ سوال کیا تو فرمایا گہرا سمندر ہے، اس میں مت داخل ہو۔ اس نے دوبارہ سوال کیا تو فرمایا اللہ کا راز ہے جسے اللہ سبحانہ وتعالی نے تجھ سے پوشیدہ رکھا ہے، لہٰذا اس کی تفتیش و جستجو میں مت پڑو۔ لہٰذا ہم اس کے مکلف ہیں کہ ہم ایمان رکھیں کہ جو کچھ بھی خیر یا شر ہے وہ سب اللہ کے علم میں ہے اور تقدیر سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور مسلسل اعمال اور اصلاح اعمال میں لگے رہیں۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقدیر کا ذکر فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی تقدیر بالآخر اس پر غالب آتی ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر عمل کی حاجت، پھر تو ہم تقدیر پر ہی بھروسہ اور تکیہ نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، عمل کرتے رہو، کیونکہ ہر ایک کے لیے وہ راستہ اور طریقہ آسان کر دیا جاتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہو، یعنی مسلسل نیک عمل کیے جاؤ، امید ہے کہ اسی حالت میں موت آ جائے، اور جب خاتمہ بالخیر ہو گیا تو انسان کا بیڑا پار ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے رحم مادر پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے اور وہ کہتا رہتا ہے کہ اے رب یہ نطفہ قرار پایا ہے، اے رب اب یعنی جمع ہوا خون بن گیا ہے، اے رب اب گوشت کا لوتھڑا بن گیا ہے۔ پھر جب اللہ سبحانہ وتعالی چاہتا ہے کہ اس کی پیدائش پوری کرے تو وہ پوچھتا ہے اے رب لڑکا ہے یا لڑکی، نیک ہے یا برا، اس کی روزی کیا ہوگی، اس کی موت کب ہوگی۔ اسی طرح یہ سب باتیں ماں کے پیٹ ہی میں لکھ دی جاتی ہیں، دنیا میں اسی کے مطابق ظاہر ہوتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور وہ سچا اور سکا ہے، تم میں سے کسی کی پیدائش 40 دن یا 40 راتوں تک اس کی ماں کے پیٹ میں جمع ہوتی ہے، پھر وہ اس کی طرح ایک لوتھڑا بن جاتا ہے، اس کے پاس فرشتہ بھیجا جاتا ہے اور وہ 4 کلمات لکھتا ہے، اس کی روزی، اس کی مدت، اس کا کام، اور پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے کہ تم میں سے کوئی اہل جنت کا کام کرے گا، یہاں تک کہ اس کے اور اس کے درمیان صرف ایک بازو کا فاصلہ باقی رہے گا، پس وہ اہل جہنم کا کام کرتا ہے اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے، اور تم میں سے کوئی اہل جہنم کا کام کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ صرف ایک ہی چیز ہے، اس کے اور اس کے درمیان ایک بازو کا فاصلہ ہے، اور پھر جو کچھ لکھا ہے وہ اس سے آگے نکل جاتا ہے، وہ اہل جنت کا کام کرے گا اور اس میں داخل ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس اس وقت تشریف لائے جب ہم تقدیر کے بارے میں جھگڑ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوئے، یہاں تک کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ کیا یہ آپ نے حکم دیا تھا یا یہ تھا کہ آپ سے پہلے جو لوگ اس معاملے میں جھگڑتے تھے وہ ہلاک ہو گئے تھے؟ بندوں کے رضاکارانہ اعمال ہوتے ہیں جن کے لیے اگر وہ اطاعت کرتے ہیں تو ان کو اجر ملتا ہے، اور اگر وہ نافرمانی کرتے ہیں تو ان کے لیے سزا ملتی ہے، جیسا کہ تقدیر پرستی کا دعویٰ نہیں کیا جاتا ہے کہ بندے کا کوئی عمل نہیں ہے، اور یہ کہ اس کی حرکات بے جان چیزوں کی حرکات کی طرح ہیں، اس کی طرف سے اس کا کوئی ارادہ یا انتخاب نہیں ہے، اور یہ باطل ہے۔ جو امور بھی انسان بجا لاتا ہے یہ سب تقدیر الہی کے مطابق ہوتے ہیں،
لیکن انسان جمادات اور پتھروں کی مانے چونکہ مجبور و بے بس نہیں، اس لیے کوشش اور اچھی تدبیر اختیار کرنے کے ہم مکلف ہیں۔ بہرحال انسان کب، کس وقت، کس جگہ کیا عمل کرے گا، یہ سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں ہے، مگر انسان اس پر مجبور نہیں اور کوشش کا وہ مکلف ہے۔ فقط واللہ عالم۔